السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا نام لے کر انشاءاللہ اپنی آج کی کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین۔ اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ العادیات آیت نمبر 6 انشاءاللہ ہم آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ کور کریں گے، اور ٹاپک ہے ہمارا لا تعتمدوا قنودا۔ یہ لا تعتمدوا جس طرح سے لکھا ہوا ہے، اس میں 2 میم آپ کو جو نظر آ رہے ہیں، اس کے رسم الخط کی وجہ سے یہ 2 میم نظر آ رہے ہیں۔ آپ چاہیں تو میم پر تشدید، جس کو آپ شد بولتے ہیں عربی زبان کے سمبلز میں، چاہیں تو ایک میم پر شد ڈال دیں اور اس پر سکون اور زیر کا نشان ڈال دیں، یا ایک رسم الخط عربی زبان لکھنے کا یہ ہوتا ہے کہ تشدید نہیں ڈالی جاتی بلکہ 2 میم لکھ دیے جاتے ہیں جیسے یہاں لکھا ہوا ہے۔ تو آپ میں سے کچھ بہنوں کو لگا کہ شاید سلائیڈ پر لکھنے میں غلطی ہو گئی ہے، لکھنے میں غلطی نہیں ہے، یہ بھی عربی زبان لکھنے کا ایک رسم الخط ہے۔ لا تعتمدوا قنودا، do not adopt ingratitude۔ انشاءاللہ سورۃ العادیات کی آیت نمبر 6 کے حوالے سے ان الانسان لربہ لکنود کو ہم کور کریں گے، اور ناشکری سے کیسے بچا جا سکتا ہے اس کے کئی پہلو ہیں۔ اڈاپٹ کی سپیلنگ ابھی میری نظر پڑ رہی ہے کہ ٹھیک نہیں ہے، سو پلیز اگر آپ لوگ اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں تو دیکھ لیجیے گا، میں نے یہاں مینشن کر دیا ہے کہ سلائیڈ پر اڈاپٹ کی سپیلنگ غلط ہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود کو اگر آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ناشکری سے بچنے کا ایک ایلیمنٹ، یا ناشکری انسان بہت کرتا ہے، اس ایلیمنٹ کو مینشن کیا ہے۔ اردو کا شعر آتا ہے، جس نے سکھ میں اپنے رب کا شکر ادا کیا، اس نے دکھ میں اپنے رب کو بہت قریب پایا۔ اٹس سچ کائنڈ آف اے فیکٹ کہ جو پریکٹیکلی اس پر عمل کر رہا ہوتا ہے وہی اس کو محسوس کر سکتا ہے۔ ہم جب بات کرتے ہیں ناشکری کی، یا جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن بتاتا ہے کہ انسانوں کی اکثریت انگریٹیٹیوڈ کا شکار ہے، ناشکری کا شکار ہے، تو کتنے ڈفرینٹ اینگلز ہو سکتے ہیں ناشکری کے، ہم کئی دفعہ مختلف آیات کے تھرو اس کو اب تک پڑھتے آئے ہیں۔ آج میرا جو آپ کے ساتھ فوکس ہوگا لا تعتمدوا قنودن کے اندر کہ ہم ناشکری اڈاپٹ نہ کریں، اس میں ہمارا فوکس ہوگا کہ دنیا ایک دارالہم ہے۔ دارالہم مطلب بٹر فلائی والی ہا سے جو لکھتے ہیں، جس کو آپ 2 چشمی ہا کہتے ہیں عربی زبان میں یا اردو میں یا پرشین لینگویج میں۔ دس ہم از دارالہم از دنیا اصل میں ایک غم کا، ایک آپ کہہ لیں اداسی کا ایبارڈ ہے، اداسی کا گھر ہے، دارالہم ہے، غم کا گھر ہے، غم کا بعید ہے۔ اس حوالے سے ہم نے کس طرح سے خود کو ناشکری سے بچانا ہے، انشاءاللہ اس ٹاپک کے انڈر ہم آیت نمبر 6 کو سامنے رکھتے ہوئے آج کچھ انسپریشنز سورۃ العادیات سے لیں گے۔ میں نے لاسٹ سیشن میں قنوت کی ڈیفینیشن آپ کو بتائی تھی ایز کمپیئر ٹو کفور۔ میں نے کہا تھا کاف نون دال ان کمپیریزن ود کاف فا را، وہ بھی ناشکری کے لیے آتا ہے، اور قنوت بھی ناشکری کے لیے آتا ہے، اور آپ کو بتایا تھا کہ قنوت از اے ہائر لیول آف ناشکری، جس میں انسان انعام دینے والے کے احسانات کو بھولتا ہے
اس کا شکریہ ادا نہیں کرتا اور سائملٹینیسلی نہ صرف یہ کہ تھینک یو نہیں بولتا ہے، وہ الٹا انعام دینے والے کے بارے میں شک کا شکار ہو جاتا ہے. دس از بیسیکلی اے ڈیفینیشن آف قنوت. اور ہم نے آیت میں یہاں پر یہ دیکھ لیا کہ ایک پورا سین ڈپکٹ کر کے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ انسان اصل میں رب کا ناشکرہ ہے، اور تاکید سے کہا ہے ان الانسان، ان لی ازالت شک آتا ہے ٹو ریموو دا ڈاؤٹ، یقیناً انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے. تو تاکید سے حقیقت بتائی گئی ہے کہ انسان کس کا ناشکرہ ہے. انسان بیسیکلی جب اللہ کا ناشکرہ ہوتا ہے تو وہ حالات کا ناشکرہ، وہ باقی انسانوں کا ناشکرہ، وہ اپنی ایگزسٹنگ نعمتوں کے بارے میں ناشکری کا مظاہرہ کرنا، ان سب کا شکار ہو جاتا ہے. دس از دا کرکس. اگر ہم اللہ کی شکر گزاری سے محروم ہوں گے، ہم ہر دوسری چیز کے لیے ناشکری کا مظاہرہ کر رہے ہوں گے. اس لیے کہ ہم جب اللہ کے احسانات بھول جاتے ہیں تو پھر ہمیں انسانوں کے احسانات تو یاد رکھنا بہت دور کی بات لگے گی. اس لیے کہ انسان تو کہیں احسان کر رہے ہوتے ہیں اور کہیں جتا رہے ہوتے ہیں، کہیں احسان کر رہے ہوتے ہیں اور کہیں ہمیں ستا رہے ہوتے ہیں. تو جو اللہ کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ انسانوں کا شکر گزار نہیں ہو سکتا. قرآن کے نزول کا مقصد یہی ہے کہ انسانوں کو ہدایت مل جائے، انسانوں کو الٹیمیٹ کامیابی مل جائے. ہر آیت آپ کے اور میرے سامنے کئی کانسیپٹس کے ایک سمجھ لیں انبار لگا دیتی ہے. ہر آیت قرآن کی ایمان ہونا چاہیے آپ کا کہ قرآن کی ہر آیت مجھے ذہنی مضبوطی دیتی ہے. آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ قرآن کی ہر آیت مجھے ایک اچھا انسان بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی پرنسپل دے رہی ہوتی ہے. تو سورۃ العادیات کی بھی آیات آپ کے سامنے چند ہی آئیں گی، لیکن اس کے کئی گولڈن پرنسپلز آپ کے سامنے ایسے آئیں گے کہ آپ کو لگے گا کہ جیسے ایک ہی سورت نے آپ کی زندگی کو ٹرانسفارم کرنا شروع کر دیا ہے. اس لیے کہ ایک ایک آیت قرآن کی ڈیپلی بہت سے لیسنز کو امبیڈڈ اپنے اندر کیے ہوئے ہیں، بہت سے لیسنز امبیڈڈ ہیں اس کے اندر. تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہم عرب کے ریفرنس میں کیا مفہوم بنتا تھا وہ تو سمجھ ہی لیں، لیکن ہمارے ریفرنس میں آیات کا کیا مفہوم بنتا ہے اس کو ہم ضرور سمجھنے کی کوشش کریں. اسی لیے ہم نے پچھلی کلاس میں جب آیت 6 کو شروع کیا تھا تو وہاں میں نے ناشکری کے حوالے سے پہلا قدم بتایا تھا کہ کلاسیکل اسکالرس کے مطابق انسان کا ناشکری کی طرف بڑھنے سے پہلے کا جو عمل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے رب سے مکمل ایکنالج نہیں ہوتا ہے. رب کی معرفت اس کے پاس نہیں ہوتی. معرفت نہیں ہوتی ہے تو عبادت پراپر نہیں کرتا ہے، عبادت کا ایسنس لوز کر جاتا ہے. عبادت پراپرلی نہیں کر پاتا تو گریجولی رب کی فرما برداری سے دور ہونے لگتا ہے اور پھر الٹیمیٹلی انسان ناشکری کی طرف جاتا ہے. تو ایک اصول ہے جو کہ امام غزالی نے اپنی کتاب میں دیا ہے، اسی اصول سے میں اب آج کی اس تمہید کے بعد اپنی بات کو شروع کروں گی. اور وہ اصول بہت سمپل سا ہے. امام غزالی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں اگر آپ پرسنالٹیز کو دیکھیں یا ایک مسلمان کی پرسنالٹی کو اگر آپ دیکھیں تو ایک مسلمان میں، ایک مومن میں 2 ایسینشیل کوالٹیز ہونی چاہیے. مطلب آپ میں کئی کوالٹیز ہو سکتی ہیں بٹ 2 کوالٹیز آر ایسینشیل جو کہ آپ کو ایک اچھا انسان، ایک اچھا مسلمان، ایک مومن، ایک متقی، ایک محسن بنانے کے راستے پر دوڑا سکتے ہیں. یعنی یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ پچھلی کلاس سے کنٹینیوشن میں اس آیت نمبر 6 کو آگے پروسیڈ کرتی ہیں تو وہاں سے ہم نے معرفت حاصل کی تھی اور یہ بھی سائملٹینیسلی سیکھا تھا کہ معرفت کے بعد کا قدم عبادت ہوتی ہے. اب عبادت کے بعد کا قدم کیا ہوتا ہے آج کی کلاس میں ہم وہ سیکھیں گے. یعنی عبادت کے بعد کا قدم بندگی ہوتی ہے. عبادت ہوتی ہے جب تک میں جائے نماز پر کھڑی ہوں. اینڈ واٹ ایور آئی ایم ڈوئنگ بٹوین مائی 2 نمازیں، بٹوین ظہر اینڈ عصر میں کیا کر رہی ہوں، بٹوین عصر اینڈ مغرب میں کیا کر رہی ہوں، دس ول بی پارٹ آف مائی بندگی. سو اگر آپ سے کوئی پوچھے واٹس دا ڈفرنس بٹوین عبادت اینڈ بندگی تو آپ قرآن کا طالب علم، ان ڈیپتھ اسٹڈی کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے الحمدللہ اس ڈیفینیشن کو کلیئرلی آپ سمجھ سکتی ہیں کہ عبادت ریچولسٹک ہوتی ہے. عبادات بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے 3 ہی رکھی ہیں، ان میں سے ایک آپ کو زندگی میں ایک ہی دفعہ کرنی ہوتی ہے، وہ بھی اگر آپ صاحب استطاعت ہیں، وہ حج ہوتا ہے. ون عبادت آن اے مسلم آن اے مومن جو اس کو زندگی میں لائف ٹائم ایک مرتبہ کرنی ہے،
وہ بھی اس صورت میں فرض ہوگی اگر حقیقتاً آپ کے پاس اتنا مال ہے کہ آپ جا سکتے ہیں، ورنہ وہ فرض نہیں ہوتی ہے. سو بیسیکلی 3 میں سے ایک عبادت سرٹن ایکسٹینٹ تک آپشنل ہے. محرم نہیں ہے کسی کے پاس تو اس کے اوپر بھی وہ فرض نہیں ہوتی ہے. نمبر 2، ایک عبادت جو میں نے اور آپ نے بینگ اے مسلمان لائف ٹائم کرنی ہے، وہ رمضان کے روزے ہیں، فرض روزے. اینڈ نمبر 3 عبادت از دا نماز کی عبادت جو دن میں 5 مرتبہ مجھے کرنی ہے. پورے قرآن میں اگر آپ پریکٹیکلٹی میں عبادات اٹھا کر دیکھتے ہیں، ریچولسٹک عبادات، تو صرف 3 ہیں: حج، صوم، صلاح. باقی پورا قرآن آپ کو ایک ریلیشن شپ کے ساتھ ملتا ہے، اینڈ اٹس اے بندگی کا ریلیشن شپ ود دا رب. اینڈ دا سیم بندگی ول ٹرانسفارم وین یو ول ڈیل دا مخلوق. تو یہی بندگی آپ کی جو اللہ کے ساتھ ہی ہوگی، وہ مخلوق کے ساتھ عمل کرتے میں نظر آ جائے گی. یہ ہیں وہ سارے طریقہ کار. معرفت کے بعد عمل میں سب سے پہلے عبادت، پھر عبادت کے بعد بندگی میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں. اینڈ دین بندگی کے رنگ ہی ہیں جو امام غزالی نے مسلمان کی 2 کوالٹیز کے طور پر مینشن کیے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہر مسلمان میں 2 اسینشیل کوالٹیز ہونی چاہیے. 1 از صبر اینڈ 1 از شکر. بیسک، بالکل بیسک، صبر اینڈ شکر، بالکل جس کو آپ کہتی ہیں سمپل پیشنس اینڈ گریٹیٹیوڈ. وہ کہتے ہیں یہ 2 چیزیں ہیں جو آپ کی زندگی میں پرومیننٹلی ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہونی چاہیے. اور میں آپ کو اگر امام غزالی کے پوائنٹ آف ویو سے ان کی ڈیفینیشن آسان زبان میں بتانے کی کوشش کروں گی تو آپ کو مزہ آئے گا کہ آپ کہیں گی کہ واقعی یہ اس طرح سے تو میں نے شکر اور صبر کی ڈیفینیشن کبھی سیکھی نہیں تھی. سو اٹس اے ویری کمپریہنسو ڈیفینیشن اینڈ اٹس اے ویری ڈیپ ڈیفینیشن جو امام غزالی لکھتے ہیں. پہلے میں صبر کی رکھوں گی. وہ کہتے ہیں کہ صبر کا آسان طریقہ ہے کہ آپ دس از اے پرنسپل آپ لکھ لیں: گریٹیٹیوڈ ان ٹائمز آف ہارڈ شپ، یعنی کہ شکر مشکل میں. نمبر 1 وہ کہتے ہیں صبر کیا ہے؟ شکر مشکل میں. دس از دا ڈیفینیشن آف صبر. شکر مشکل میں، یعنی کہ ہر اس چیز پر نظر رکھیں جو مشکلات میں آپ کے پاس نعمت کے طور پر ہے اور جس پر آپ الحمدللہ کہہ سکتے ہیں. یعنی جو چلا گیا ہے اس پر فوکس نہیں کر رہے، بٹ اف یو آر فوکسنگ آن what you have right now in your مشکل times, in the difficult circumstances, in the time of trials and tribulations. وہ کہتے ہیں ان نعمتوں پر شکر کرنا، مشکلات میں نعمتوں پر شکر کرنا is actually the form of a صبر. اور امام غزالی کے مطابق خوشی کی ڈیفینیشن، جس کو آپ شکر کی ڈیفینیشن کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اصل میں شکر ہے خوشیوں میں صبر کرنا. It's little bit like a tongue twister جس میں آپ اصول بنا سکتے ہیں. امام غزالی کے مطابق صبر از مشکلات کا شکر and شکر از خوشیوں کا صبر. It's kind of a tongue twister but it's a beautiful definition because اس میں آپ شکر کے ہائیسٹ مقام پر آ جاتے ہیں. اور جب انسان مومن شکر کے ہائیسٹ مقام پر آتا ہے، وہ شور نہیں مچاتا ہے، وہ کمپلیننگ نہیں ہوتا، وہ ایموشنل ہو کر غلط فیصلے نہیں کرتا، وہ جذباتی ہو کر اپنے بندگی کے رنگ اڈاپٹ کرنا نہیں چھوڑتا. دس از دا بیوٹی آف اے مسلم، دس از اے بیوٹی آف اے مومن جو امام غزالی نے ڈپکٹ کی ہے کہ اصل میں شکر کیا ہے؟ خوشیوں میں صبر کر لینا. اور آپ خوشیوں میں صبر کیسے کرتے ہیں؟ when you have everything but you are not going out of the control and you are not going out of the sharia. اس کا مطلب ہے آپ خوشیوں میں صبر کرنے والے ہیں. انسان آپے سے باہر نہیں ہوتا جب اس کو کوئی کامیابی یا خوشی ملتی ہے. انسان نعمتوں میں، رب کے فضل میں اس کی عبادت کو بھولتا نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں خوشیوں کا صبر. انسان اپنی لگژوریس لائف سٹائل کے اندر اپنی نعمتوں کو اپنے رب کے خلاف استعمال نہیں کرتا. اس کو کہتے ہیں خوشیوں کا صبر. سو امام غزالی کے مطابق مومن میں 2 کوالٹیز ہونی چاہیے. چلیں آج سے ڈیولپ کرتے ہیں ہم اپنے اندر یہ چیزیں. مشکل آئے تو شکر کرنا شروع کر دیں. سو صبر از مشکلات کا شکر اینڈ شکر از خوشیوں کا صبر. یہ آپ کو ایک کنٹرولڈ پیس پر رکھتا ہے، یہ آپ کو تھام کر رکھتا ہے. اس میں انسان کبھی بھی اپنے رب کا نافرمان نہیں بنتا. اور سورۃ العادیات کے اس مقام سے ہم نے آج یہی سبق لے کر اٹھنا ہے کہ ہم
ہر طرح سے اپنے رب کی ناشکری کے پہلو چھوڑ دیں. ناشکری کے پہلو چھوڑنے میں سب سے پہلا جو ایک پرسپیکٹو ہے آپ اپنے ذہن میں رکھ سکتی ہیں، جب ہمیشہ سے سنتی آئی ہیں، کئی مرتبہ میں نے اپنی کلاسز کے اندر اس فریز کو بولا ہے، راضی با رضائے رب. جسٹ بی کنٹینٹ آن وٹ یو ہیو، جسٹ بی کنٹینٹ. آپ نے دعا مانگی، آپ نے جان لگا دی دعا مانگنے میں، آپ نے ایفرٹس کی، آپ نے کوشش کی، آپ سنسیئر تھیں، آپ کوئی کام کرنا چاہ رہی تھیں، بٹ پھر وہ کام نہیں ہو سکا. دین راضی رہنا اس پوری تقدیر کے معاملے پر جو اللہ رب العزت کی طرف سے آ جائے گا. جو مل جائے خوش ہو جائیں، جو مرضی کا نہ ہو اس پر صبر کے ساتھ شکر کریں. دس از اے خوبصورت وے جس کے اندر ایک مومن اپنی زندگی کو بڑے آرام سے ان گریٹیٹیوڈ سے بچا سکتا ہے. یہ وہ طریقہ ہوتا ہے جس میں آپ انٹینشنلی ناشکرے نہیں ہوتے ہیں، اور اسی کو کہتے ہیں لا تعتمدو. آپ لا تعتمدو کی تصویر اسی وقت بنتے ہیں جب آپ انٹینشنلی شکر گزار بننے کی طرف بڑھتے ہیں. یعنی ہم کانشیس ہو جائیں کہ دنیا ہے ہی امتحان کی جگہ اور ہم نے گزارنی ہی ایسے ہے. ورنہ یاد رکھیں، اگر میں ہر دن صبح اٹھ کر اپنے آپ کو یہ یاد نہیں کراؤں گی کہ دنیا دارالامتحان ہے، ایگزامینیشن ہال ہے، ابتلا کا گھر ہے، اگر میں اپنے آپ کو صبح اٹھ کر روز یہ یاد نہیں کراؤں گی، ہر دن جیسے جیسے سورج اوپر آئے گا ویسے ویسے میری ایکسپیکٹیشنز بھی رائز کریں گی. جتنی ہماری ایکسپیکٹیشنز رائز کرتی ہیں، چاہے وہ ایکسپیکٹیشنز دنیا سے ہوں یا وہ دنیا والے کسی بھی فیکٹر کے ساتھ اٹیچ ہوں، چاہے وہ انسانوں کے ساتھ ہوں، the moment I will rise myself in my expectations اتنا میری زندگی میں دکھ بڑھنا شروع ہو جائیں گے. ہر دن توقعات ٹوٹیں گی، ہر دن توقعات ٹوٹنے پر زخم لگیں گے، اور جب یہ زخم بڑھتے جاتے ہیں پھر انسان ناشکرہ ہوتا جاتا ہے. وہ انسانوں کا ناشکرہ ہو یا وہ رب کا ناشکرہ ہو، اٹ ورکس وائس ورسا. جو اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے وہ اللہ کے بندوں کا شکر گزار ہوتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہا، جو بندوں کا ناشکرہ ہوتا ہے وہ اللہ کا ناشکرہ ہوتا ہے. تو ضروری ہے کہ ناشکری سے بچنے کے لیے ہم اسلام کی دی راہوں کے جو بھی اللہ نے ہمیں اپنے صراط مستقیم کی راستوں کے اصول دیے ہیں، سبق دیے ہیں، ہم ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. تو اس پوائنٹ آف ویو سے اب میں اگلی ایکسپلینیشن پر جا رہی ہوں. اگلی ایکسپلینیشن میری یہ ہے کہ آج میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو کس ناشکری سے بچانا ہے. مے بی جس کو ہم ناشکری نہیں سمجھتے ہیں، مے بی شاید جو ڈائریکٹ ناشکری میں نہیں آتا. اس وقت میں اس کی بات نہیں کر رہی کہ آپ کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرا گیا اور آپ جو ہے وہ بہت شور مچاتی ہیں اور بہت کمپلین کرتی ہیں کہ آپ کو اسپرین آ گیا یا آپ کا خدا نخواستہ فریکچر ہو گیا یا مسل رپچر ہو گیا، اور آپ سے میں کہتی ہوں کہ آپ اس پر شکر گزار ہو جائیں. رائٹ ناؤ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دس کائنڈ آف ناشکری، بیکاز الحمد للہ آپ کو اب تک اتنی ان ڈیپتھ اسٹڈی کرتے ہوئے یہ آئیڈیا ہو گیا ہے کہ ناشکری کئی پہلو سے ہوتی ہے. آج جس پہلو سے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں، آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس دنیا کی پریشانیوں میں، جو کہ دنیا کی نیچر ہے، دنیا ہمیشہ سے پریشان کرتی آئی ہے. آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے جب ان کو، یا خاص طور پہ ان کے ایک بیٹے نے جب ان کو ٹف ٹائم دیا، آپ کا کیا خیال ہے آدم علیہ السلام پریشان نہیں ہوئے تھے؟ He was the first human being on the face of this earth. تو پریشانی تو اس وقت سے انسانوں کے ساتھ اٹیچڈ رکھی گئی ہے، آج تک اٹیچڈ ہے اور آخری انسان تک اٹیچڈ رہے گی. تو یہ جو آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا کی پریشانیوں میں ہم کا شکار ہو جاتے ہیں. ہم کیا ہوتا ہے؟ ہم اداسیوں کا، سیڈنس جس کو آپ کہتی ہیں، غم جس کو آپ ڈپریشن یا اسٹریس یا انگزائٹی یا فوبیاز بھی کہہ سکتی ہیں. دس از دا ہم از اے ویری براڈ ٹرم آف عربک لینگویج. ایموشنلی ڈرینڈ انسان جو ہے، آج کل ہر دوسرا تیسرا انسان بہت آسانی سے ایموشنلی ڈرین ہو رہا ہے. دنیا کی زندگی میں غم اور اداسی یہ دو ایسے ایموشنز ہیں، یا ڈپریشن اور سٹریس یہ ایسے ایموشنز ہیں جو انسان کی عقل پر بالکل ڈیمن کی طرح نا قابض ہو جاتے ہیں. دیز آر ایموشنز، جیسے جیسے ان کی انٹینسٹی بڑھتی ہے، یہ آپ کی عقل پر، آپ کے اللہ نے جو انٹلیکٹ آپ کو دیا ہے، یہ اس کے اوپر قابض ہونا شروع ہو جاتے ہیں. دے اوور پاورڈ یو. اور جب یہ اوور پاورڈ ہوتے ہیں تو پھر انسان سے بلنڈرز ہونا شروع ہوتے ہیں.
پھر جو بلنڈرز ہوتے ہیں وہ اسپیسیفائڈ نہیں ہوتے کہ صرف اب ہم مخلوق کے ساتھ ہی بلنڈرز کر رہے ہوں گے. کبھی ہم مخلوق کے ساتھ بلنڈرز کر رہے ہوتے ہیں, کبھی ہم اپنی ذات کے ساتھ بلنڈرز کر رہے ہوتے ہیں, کبھی ہم رب کے ساتھ بلنڈرز کر رہے ہوتے ہیں. Why do people move forward towards suicide? کیوں جاتا ہے ایک انسان اتنا ڈپریشن کے اندر کہ وہ آخر خودکشی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے؟ بیکاز اس کی اداسی, اس کا ہم, اس کا غم, اس کا اسٹریس اس کی انٹلیکٹ پر اتنا اوور پاورڈ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا اچھا برا سمجھ نہیں سکتا ہے. اور جب اس کو اپنا اچھا برا سمجھ نہیں آتا ہے تو وہ اپنی عقل استعمال کرنے کے قابل نہیں رہتا ہے. اینڈ دین دا مومنٹ کمز جس کے اندر پھر انسان سوسائڈل ہو جاتا ہے, یا سوسائڈل اٹیمپٹس کرتا ہے, یا سوسائڈ کر کے اپنی جان لے لیتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہی دارالہم ہے. ایک مشکل جاتی ہے تو دوسری مشکل آتی ہے. none of us کوئی بھی ہم میں سے بچا ہوا نہیں ہے کہ جو کہے کہ میری زندگی is trial free, is tribulation free, it's stress free. کسی نہ کسی فارم کا سٹریس, کسی نہ کسی فارم کی پریشانی, کسی نہ کسی فارم کا ہم انسان کی زندگی میں رہتا ہے. بٹ یس وی آر فارچونیٹ ونس, ان مع العسر یسرا, جہاں پر بہت سی پریشانیاں ہوتی ہیں وہاں ابنڈنس میں یسر ہوتا ہے, آسانیاں ہوتی ہیں. صرف وہ دیکھنے والی آنکھ, وہ بصیرت, وہ انسائٹ چاہیے ہوتی ہے کہ ہمارا فوکس ان مشکلات میں امام غزالی والی ڈیفینیشن پر آ جائے کہ ہم مشکلات میں ایسا شکر کرنے والے بنیں کہ جو نعمتیں ہمارے ہاتھ میں ہیں ہم ان مشکلات کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں کہ آج بھی کچھ نعمت ہے. قرآن دیا اس لیے گیا, اس میں ہماری اداسیوں کا سلوشن موجود ہے, ہمارے ہم کا سلوشن ہے, تاکہ ہم اپنی عقل کا درست استعمال کر سکیں. سلوشن ایسے نہیں ہے کہ میں کہوں کہ آپ قرآن پڑھنا شروع کریں گی تو اداسی کے فیکٹرز ختم ہو جائیں گے. اب جو چیز آپ کو پریشان کرتی ہے وہ ختم ہو جائے گی. آپ کہیں میں نے قرآن کی کلاسز لینا شروع کر دی ہیں تو اب جو میرا اسٹریس دینے والا فیکٹر ہے شاید وہ زندگی میں سے کہیں کمپلیٹلی ڈیلیٹ ہو جائے گا. نو, اٹ ول ناٹ ہیپن لائک دس. قرآن کیا کرتا ہے, قرآن آپ کو سلوشنز ایسے دیتا ہے کہ یہ آپ کی انہی پریشانیوں, اسی ہم, انہی اداسیوں, انہی سٹریس لیولز میں, انہی پریشانیوں کے اندر آپ کو اٹھا دیتا ہے. حالات میں قرآن کا امپیکٹ آپ کی انٹلیکٹ اور آپ کے ایموشنل اور اسپرچل ایسپیکٹ پہ اتنا اسٹرانگ آتا ہے کہ آپ کی اداسی آپ پر قابض نہیں ہو پاتی. اور یہ سبق, یہ لیسن, یہ انسپریشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بہترین ہمیں کہیں مل نہیں سکتی. جب آپ کی زندگی میں دکھ آیا کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی حدیث کے مفہوم کے مطابق اپنے آپ کو سیرت کی طرف موڑ لیا کریں. جب پریشانی آئے, جب تکلیف آئے, جب کچھ ان ایکسپیکٹڈ ہو جائے, جب حالات آپ کے ہاتھ سے بالکل باہر ہو رہے ہوں, جب آپ کو لگے کہ something is unbearable for me, تو اس وقت سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنا رخ کر لیجئے. ہماری زندگیوں کے غم ہم سے سنبھالے نہیں جاتے ہیں, so the best thing is اللہ کے رسول کی حدیث کا مفہوم آتا ہے جب تم پر غم پڑیں تو مجھ پر پڑنے والے غموں کو یاد کر لینا. You will feel yourself lighter. اس لیے کہ جتنی آزمائشیں ان پر آئیں اتنی آزمائشیں شاید ہی کسی پر آئی ہوں. ہاں, کچھ انبیاء ایسے آتے ہیں قرآن میں جن پر شدید آزمائشیں آئیں. But if you will compare each one prophet with رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو ہر نبی کی آزمائش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش کے مقابلے میں کچھ نہ کچھ چھوٹی ضرور لگے گی, کچھ نہ کچھ لوور پرسنٹیج میں ضرور لگے گی. تو اب ہمارا اگلا ایکسپلینیشن ہے, یہ جان لیں اس سے پہلے کہ ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دارالہم کو سمجھنا شروع کریں, یہ جان لیں کہ غم زندگی کا حصہ ہے. جو زندہ ہے وہ کسی نہ کسی فارم میں کوئی نہ کوئی ٹرائل اور ٹریبولیشن فیس کر رہا ہے. So this is part of our life. اس امید کے ساتھ قرآن کی طرف مت آئیں کہ میں چاہتی ہوں کہ میں قرآن کھولوں تو میری زندگی ہیسل فری ہو جائے. It's not possible. ہاں, آپ کو اللہ تعالیٰ ہمت دے سکتا ہے اور دیتا ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ یقین کی طاقت دے سکتا ہے اور دیتا ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ انٹرنل اسٹرینتھس دیتا ہے جس میں آپ باہر کے انہی مشکل حالات میں ایک بالکل
جس کو آپ کہتی ہیں سالڈ راک سالڈ درخت کی طرح اور راک سالڈ ماؤنٹین کی طرح کھڑے رہتے ہیں، وہ دیتا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے اور یہ ہمارا یقین ہے. بس اسی لیے قرآن کی طرف آنا ہے، یہ سوچ کے نہیں آنا کہ اب زندگی میں سے غم امٹ ہو جائے گا. سو مائی نیکسٹ ایکسپلینیشن از غم زندگی کا حصہ ہے. چاہے وہ غم ایک 16 سال کے بچے کو ہے جس کو یہ غم ہے کہ اس کے پاس لیٹسٹ لیپ ٹاپ یا لیٹسٹ ٹیبلٹ یا لیٹسٹ فون نہیں ہے، یا یہ غم کسی انسان کو ہے جو ایڈلٹ ہے جس کو لگتا ہے کہ اس کی زندگی میں مینیجبل جو وہ خواہش رکھتا ہے اتنا ایک ڈیزائربل لگزوریس لائف سٹائل نہیں ہے. یہ کوئی ایسا ایڈلٹ ہے جس کو لگتا ہے کہ میرا کریئر میری پسند کا نہیں ہے. یہ کوئی ایسا ایڈلٹ ہے جس کو لگتا ہے کہ میری اولاد میری پسند کی نہیں ہے یا میرا اسپاؤس میری پسند کا نہیں ہے. یہ کوئی ایسا ایڈلٹ ہے جس کو لگتا ہے کہ میری زندگی میں شاید میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. دس از فار ایوری ون. غم اس زندگی کا حصہ ہے اور کسی نہ کسی فارم کا غم انسان کے ساتھ لگا ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد. اللہ نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. وی آر ان کانسٹنٹ اسٹرگل. ایک کے بعد ایک مشکل آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں، آپ کی زندگی کو دیکھیں تو آپ کو وہ ڈیفینیشن یہیں کلیئر مل جاتی ہے کہ یہ کہنا کہ مومن غمگین نہیں ہوتا، یہ کہنا کہ مومن اداس نہیں ہوتا، دس از ناٹ این اپروپریٹ سینٹینس. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک پورا سال، ناٹ جسٹ ون ڈے، not just a week, not just a month، پورا سال عام الحزن کے نام سے مشہور آپ کو نظر آتا ہے. آپ کی سیرت کے اندر ایک سال، آپ کی زندگی میں ایک سال عام الحزن، year of sorrow کہلاتا ہے. اور یہ کوئی الحمدللہ ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے اوپر آپ کہیں کہ اچھا واقعی کیا یہ سچ بات بھی ہے کہ نہیں ہے. اٹس اے کنفرمڈ فیکٹ کہ وہ آپ کی زندگی کا عام الحزن تھا. تو اداس ہونا، پریشان ہونا، اس پریشانی میں کبھی کبھی سٹریس کا شکار ہو جانا، اس کو آج سمجھ لیں. سٹریس میں آنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا that this is absence of ایمان. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سٹریس میں آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان سٹریس میں آپ کو نظر آتا ہے، اینٹی ڈپریسنٹس کھاتا ہوا نظر آتا ہے، ڈاکٹرز کے پاس جاتا ہوا نظر آتا ہے، تھیراپسٹ کے پاس جاتا ہوا نظر آتا ہے، اور وہ اپنی کانسٹنٹلی مختلف سیشنز آپ کو جو ہے اٹینڈ کرتا ہوا نظر آتا ہے، مت بلیم کریں اور مت لیبل کریں اس کو کہ تم میں ایمان نہیں ہے. انسان پر غم، اداسی، سٹریس کا آ جانا از ناٹ ایبسنس آف ایمان. جسٹ ریممبر دا سینٹینس آئی ایم سیئنگ، ایمان کی ایبسنس نہیں ہے. اور جہاں تک ایمان کا گھٹنا بڑھنا ہے، اس کا ریڈیوس ہونا یا اس کا انکریز ہونا ہے، تو ایمان کی تو ڈیفینیشن یہی ہے، الایمان یزید و ینقص. ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے اور کم بھی ہو جاتا ہے. ہاں، سٹریس میں جانے کا مقصد یا مطلب ایبسنس آف ایمان نہیں ہوتا. تو ہم یہاں اس لیے بیٹھتے ہیں ان ڈیپتھ اسٹڈیز کے اندر کہ ہم اپنے ایمان کے اینگلز کو بڑھائیں اور ہر طرح کے حالات میں، مشکل ہو یا خوشی، سر اٹھا کر مشکلات کا مقابلہ کریں اور خوشیوں میں کنٹرول سے باہر نہ ہوں. جس دن ہم نے یہ سیکھ لیا، اور آج ہم یہی سیکھنے بیٹھے ہیں، تو ہم انشاءاللہ قدم شکر گزاری کی طرف بڑھائیں گے. And the moment you will step forward towards gratitude, you will definitely leave behind your ingratitude. ناشکری کہیں پیچھے رہ جائے گی. Just focus on رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر بھی غم آئے اور کئی غم آئے. Out of 7، 6 بچوں کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے قبروں میں اتارا ہے. آپ پر اداسی آئی. وہ عام الحزن کو اگر آپ یاد کر لیں تو پورا سال year of sorrow تھا. اور یہ وہ سال تھا مکی دور میں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قریش نے، میجورٹی مکہ نے بائیکاٹ کر دیا تھا اور آپ کو مکہ کی ایک ویلی کے اندر ان چند مسلمانوں کے ساتھ دھکیل دیا تھا جو آپ پر ایمان لے کر آئے تھے، جو آپ کے فالوورز تھے. آپ کی محبت سے بھرپور زوجہ جو آپ کی بہت مزاج شناس تھیں، آپ کی بلوڈ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، ان کا انتقال اسی عام الحزن میں ہوتا ہے. آپ سے انتہائی محبت کرنے والے، آپ کو بہترین سپورٹ کرنے والے آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال اسی عام الحزن میں ہوتا ہے. مزید آپ کے اوپر ایموشنل سٹریس آتا ہے اس بات سے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کے انتقال کی بیسک
ریزن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیکاز قریش کے جو سردار تھے انہوں نے بلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا شروع کر دیا تھا کہ ان دونوں کے انتقال کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس لیے کہ دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بیمار پڑی تھیں ڈیورنگ دس بائیکاٹ، اس لیے کہ مسلمانوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا. لیدر بوائل کر کے اس کا پانی پیا کرتے تھے، یا گھاس بوائل کر کے، سمپل گراس کو بوائل کر کے اس کا پانی پیا کرتے تھے، اور شدید بیمار ہو گئی تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا. اسی بائیکاٹ میں ان کا انتقال ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلیم کانسٹنٹلی کیا جاتا تھا. اس سے بڑا کوئی غم نہیں ہو سکتا کہ آپ کے اپنے جو آپ کو ایک مقام پر بڑی عزت دیتے ہیں وہ کل کو آپ کی طرف فنگر پوائنٹنگ کر کے آپ پر بلیم گیم شروع کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بلیم تھا کہ ایسا میسج لے کر آئے ہیں مکہ کے اندر کہ جس نے خاندانوں کو کاٹ دیا ہے، ایسا میسج لے کر آئے ہیں جو عرب کے لیے نون نہیں تھا، ایسا میسج لے کر آئے ہیں جس نے معاشرے کے اندر قبیلوں کو مزید لڑائیوں میں اور ایک دوسرے سے ڈیٹیچمنٹ کی طرف ابھار دیا ہے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ اور آپ کے چچا ابو طالب کے اس حالت تک پہنچنے میں کہ ان دونوں کا انتقال ہو جاتا ہے آپ کو بلیم کیا گیا. ایموشنل گلٹ کا کسی کو شکار کرنا، آپ میں سے ہر وہ خاتون میری اس بات کو سمجھ سکتی ہیں اگر کسی نے آپ کو ایموشنل گلٹ کا کبھی شکار کیا ہے. بعض لوگ آپ کو شاید فزیکلی ہرٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کا ایروگنس اتنا ہائی ہوتا ہے یا ان کا گفتگو کا انداز اتنا پیتھیٹک ہوتا ہے کہ وہ سامنے والے کو ایک کانسٹنٹ ایموشنل گلٹ میں رکھتے ہیں، اور یہ کانسٹنٹ ایموشنل گلٹ انسان کو ٹیکنیکلی انٹرنلی بالکل بریک کر دیتا ہے. ایک انسان آپ کو کانسٹنٹلی ہرٹ کرتا رہے ایموشنلی، اور وہ آپ پر ایسے بروزز لگا رہے ہیں جو باہر سے تو نظر نہیں آ رہے ہیں لیکن وہ آپ کو انٹرنلی بالکل بریک کر رہے ہیں. اب اسی سچویشن میں اگر آپ میں سے کسی کو لگ رہا ہے کہ ہاں بالکل اٹس لائک کہ یہ میری کہانی ہے، اٹس لائک کہ جیسے مجھ پر بھی بہت سے لوگوں نے اس طرح کے ایموشنل جو ہیں وہ معاملات کیے ہیں اور مجھے تکلیف پہنچائی ہے، اگر آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو آج اسی پوائنٹ پر رکھتے ہوئے ہمت دلائیے اور خود کو بتائیے کہ آپ نے بھی اپنے آپ کو ویسے ہی ان ساری چیزوں سے محفوظ کرنا ہے جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو محفوظ کیا، جیسے کہ انبیاء نے خود کو محفوظ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عام الحزن کا سال تھا جس میں آپ کو ایموشنلی اتنا ہرٹ کیا گیا تھا، فزیکلی آپ کے اوپر ٹریبولیشنز الگ تھے کہ وہاں پر بائیکاٹ میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا. آپ طائف جاتے ہیں اور جو ریجیکشن آپ کو طائف میں ملتی ہے، آپ میں سے جن اسٹوڈنٹس، جن بہنوں نے، جن خواتین نے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں طائف کا واقعہ پڑھا ہے، آپ بغیر ایموشنلی تکلیف اور غم اور ہم کا شکار ہوئے اس طائف کے واقعے سے گزر نہیں سکتے. ورسٹ ریجیکشن تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں فیس کی. اور یہ عام الحزن اس لیے بھی کہلاتا ہے کہ اتنے سارے کانسٹنٹ ایپیسوڈز کے بعد، اتنے ایپیسوڈز اور اتنے لیئرز آف سخت حالات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زندگی ایسی تھی کہ جیسے آپ کے سامنے ڈیڈ اینڈز ہیں. کبھی کبھی ہماری زندگیاں بھی ایسی جگہ پر آ جاتی ہیں جہاں ہمیں لگتا ہے کہ جدھر چاہتی ہوں اٹس اے ڈیڈ اینڈ، جہاں پر بھی میں اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہتی ہوں لگتا ہے کہ جیسے آگے بڑھنے کے راستے نہیں ہیں، کچھ درست نظر نہیں آتا. So that was the time رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم faced. It was the kind of a time span جس میں ڈیڈ اینڈز فیس کیے رسول اللہ نے. ہر چیز ان کو گرتی ہوئی نظر آ رہی تھی. ہماری زندگیوں میں بھی ایسا ہوتا ہے جہاں ہمیں لگتا ہے کہ بس ہر چیز جو ہے وہ کولیپس کر رہی ہے، کچھ ٹھیک نہیں چل رہا، نہ بچے ٹھیک، نہ گھر ٹھیک، نہ اسپاؤس ٹھیک، نہ ماں باپ کے ساتھ معاملہ ٹھیک، نہ ان لاس کے ساتھ معاملہ ٹھیک، نہ کاروبار ٹھیک، نہ میری صحت ٹھیک، ایکس وائی زیڈ، ایوری تھنگ از فالنگ اپارٹ. اور زندگی میں ایسے مومنٹس آتے ہیں، کرنا کیا ہے ایسے میں؟ وہی کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تاکہ ہم اپنے آپ کو ناشکری سے بچا سکیں. سو میری نیکسٹ ایکسپلینیشن، کیپنگ ان مائنڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل اس کنود سے، ان الانسان لربہ لکنود کا لفظ ہے نا، سو میرا ٹائٹل ہے اس ایکسپلینیشن کا کنود سے شکور کا سفر. ناشکری سے
इंतहाई शुक्रगुजारी का सफर, और आप कह सकती हैं इंतहाई नाशुक्री से इंतहाई शुक्रगुजारी का सफर, कुनूद से शुकूर का सफर। अल्लाह ताला चाहता है कि हम इस कुरान के ज़रिए शुक्रगुजार और शुकूर बन जाएं, और इसीलिए सूरतुल आदियात में इस मुकाम पर हमें ये एसेंस बता दिया कि इंसानों की अक्सरियत नाशुक्री है। अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतने मुश्किल हालात क्यों डाले? जस्ट टू शो समथिंग, इनफैक्ट जस्ट टू शो सो मच, ताकि हमें पता चले कि अगर अल्लाह के हबीब की जिंदगी में ऐसे हालात आ सकते हैं कि पूरा साल सिर्फ गमों का साल हो सकता है, एक के बाद एक मुश्किल उनको तकलीफ में और इमोशनल गिल्ट में या इमोशनल हर्ट में ला सकती है, तो फिर हमें भी लाइफ टाइम सबक दे दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इंसान थे और हम भी इंसान हैं। आप पर आजमाइशें आई, हमें दिखा दिया गया कि तुम पर भी आजमाइशें आएंगी, फॉलो रसूलुल्लाह। एंड इस बात की गारंटी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल होने के साथ साथ बशर भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी एक नबी की एग्जाम्पल दी गई, और उन नबी को इंसान बनाकर आपके सामने दिखाया गया, ये बताने के लिए कि देखें या रसूलल्लाह, आपसे पहले भी एक अल्लाह के बंदे गुजर चुके हैं जिन पर हालात बहुत तंग आए। आपके लिए तो आमुल हुज़न 1 साल है, उन्होंने कई साल हुज़न में गुजारे हैं, उन्होंने कई साल तकलीफ में गुजारे हैं। यही आमुल हुज़न था जिसमें अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनके ईमान और शुक्रगुजारी को बढ़ाने के लिए सूरत यूसुफ नाजिल की। कुरान की हर सूरत बेहतरीन है, बट सूरत यूसुफ इज अ ब्यूटीफुल सूरा, वन ऑफ द ब्यूटीफुल सूरा जिसमें से इतने सबक निकलते हैं, इतने सबक निकलते हैं कि इंसान की जिंदगी खत्म हो जाए, सूरत यूसुफ के सबक खत्म नहीं हो सकते। अल्लाह ताला ने क्यों आमुल हुज़न में, उस मक्की दौर में जब आपकी जिंदगी के अंदर कॉन्स्टेंटली डेड एंड्स थे, सूरत यूसुफ आप पर नाजिल की? कंफर्ट देने के लिए, सुकून देने के लिए, गम में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, इमोशनल हर्ट में इमोशनल स्ट्रेंथ तक लाने के लिए। कहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी तरह से अल्लाह के बारे में कोई बदगुमानी ना लेकर आए, आपको कंफर्ट, ईमान, यकीन, शुकूर बनाने के लिए सूरत यूसुफ अता कर दी गई, ताकि आपको भी बता दिया जाए कि आपसे पहले भी लोग थे जिन्होंने बड़ी तकलीफें बर्दाश्त की हैं। इसलिए सूरह यूसुफ के लिए अहादीस के मफहूम में आता है गम में पढ़ी जाने वाली सूरत यूसुफ है। हमारे यहाँ तो उल्टे ट्रेंड्स हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट। हमारे यहाँ कल्चर सब कॉन्टिनेंट का ये है कि जब औरत प्रेग्नेंट हो तो उससे कहते हैं कि तुम सूरत यूसुफ पढ़ लो। कोई अल्लाह के रसूल ने ये बात नहीं कही है कि जब औरत प्रेग्नेंट हो, हमल से हो, तो वो सूरत यूसुफ पढ़ ले। हाँ, ये ज़रूर अहादीस में आता है कि जब तुम गमज़दा हो तो सूरत यूसुफ पढ़ लो। कितनी मरतबा हमने कुरान क्लासेस के अलावा अपने ट्रेडिशन और अपने कल्चर और अपनी तहजीब में ये बात अपने बुजुर्गों से सुनी कि जब गम में आओ तो सूरत यूसुफ पढ़ लो। ये हकीकत है कि जब गम में आओ सूरह यूसुफ पढ़ लो, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके गम के साल में सूरत यूसुफ दी गई। अल्लाह का सारा कलाम शिफा है, देयर इज नो डाउट इन इट। आप जहां से अल्लाह का कलाम पढ़ेंगी, समझकर पढ़ेंगी, एब्जॉर्ब करेंगी, नाशुक्रियां खत्म होने लग जाएंगी, शुक्र गुजारियां एम्पावर्ड होने लग जाएंगी। जितना अल्लाह के कलाम को समझेंगे और जहां से समझेंगे, हम दूर होने लग जाएंगे और सुकून पेनिट्रेट करने लग जाएगा। ये अल्लाह के कलाम की खूबी है। कुरान कहता है, ये अल्लाह के कलाम की खूबी इसलिए है कि जो समझ जाता है कुरान को, उसको ये समझ आ जाती है कि कुरान कहता है कि इंटेलिजेंट, अक्लमंद इंसान वो है जो अपनी जिंदगी ऐसे गुजारे कि उसको मालूम हो कि जिंदगी मिली कहाँ से है, गुजारनी कैसे है और मकसद क्या है। ये चीज कुरान आपको जिस दिन सिखा दे कि कुरान के थ्रू मिलने वाली जिंदगी का मकसद क्या है, जिस दिन आपको रब मिल गया, समझे आपको सब मिल गया। जिसने रब को खो दिया उसने सब कुछ खो दिया। इसलिए कि आप में से जिन जिनको वाकयातन अल्लाह से मोहब्बत है, वाकयातन, एक होता है वर्बल मोहब्बत जो हम
عادتاً کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے آپ سے محبت ہے، مجھے آپ سے محبت ہے، مجھے آپ سے محبت. ایک ہوتا ہے عادتاً کہنا، اور ایک ہوتا ہے when you say that I love you, you mean it. جب آپ حقیقتاً دل سے کہہ رہے ہوتے ہیں اور دل سے محبت کر رہے ہوتے ہیں، اس میں آپ کے اظہار میں سامنے والے کو وہ چیز نظر آ رہی ہوتی ہے. when you will say with your heart Allah I love you, Allah will feel it. دو انسان ایک دوسرے کی سچی محبت کو محسوس کر لیتے ہیں، دونوں مخلوق ہیں، وہ تو خالق ہے، اس کے تو ہمیں جاننے کے پیرامیٹرز ہی الگ ہیں. کوئی مخلوق مجھے ویسے نہیں جان سکتی جیسے میرا خالق جان سکتا ہے. دو انسان ایک دوسرے کو بہت اچھا جان جاتے ہیں تو ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ سامنے والا میرے ساتھ مخلص ہے، جینوئن ہے، سنسیئر ہے. سوچیں جب میں اللہ کے ساتھ سنسیئر ہوں تو میرا رب کتنا ڈیپتھ میں مجھے جانتا ہے کہ میں کتنی سنسیئر ہوں اس کے ساتھ. اس کو پانا آپ کی اور میری زندگی کا مقصد ہے. جس کو وہ مل جاتا ہے اس کو سب مل جاتا ہے، اور پھر اس کو ملتا جاتا ہے، اللہ اس کو عطا کرتا جاتا ہے. جو اس کے مقام کو نہیں پہچان پاتا وہی ناشکری کے راستوں پر ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے. کتنی مرتبہ ہم نے سورۃ بقرہ کی آیت 165 سنی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ اس کے ساتھ کمپیٹیٹر لا کر کھڑے کر دیتے ہیں. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. ہمیں کیا لگتا ہے کہ ہم تو اللہ کے ساتھ انداد بت کھڑے نہیں کرتے، آئیڈلز کھڑے نہیں کرتے، ہم تو آئیڈلز کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے نہیں ہوتے ہیں. سو ہمیں تھوڑی کہی ہے یہ سورۃ البقرہ کی آیت 165، یہ ہمیں بھی کہی ہے. کچھ بت آنکھوں سے نظر آتے ہیں اور کچھ بت دلوں کے اندر ہوتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا. اللہ کے بہت سے بندے ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ کمپیٹیٹرز کھڑے کر لیتے ہیں. کیسے؟ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. وہ ایسے ان انسانوں سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جانی چاہیے. بلائنڈ محبت صرف اللہ سے ہو سکتی ہے. اللہ نے اسی آیت میں فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں، اور اللہ کی محبت میں شدید ہونے والے اپنی باقی محبتوں کو ان کی جگہ پر بہت اچھا پلیس کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ پھر وہ کسی سے محبت نہیں کرتے ہیں. اٹس ناٹ لائک دس. ان کی پلیسمنٹ صحیح ہوتی ہے بالکل. کس کو کس کے مقام پر رکھنا ہے وہ ایگزیکٹلی اس کو وہیں رکھتے ہیں. اللہ کے مقام کو پہچان جانے والے اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے ہیں، ناشکری سے بچتے ہیں، اور اپنی زندگی میں عبادات کا رخ ہمیشہ درست رکھتے ہیں. یہ ہے وہ مقام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں نظر آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہائیسٹ مقام شکر کا اچیو کیا ہے. شکر کے اگر صرف میں بیسک درجے بتاؤں تو 2 بتاؤں گی. ویسے تو شکر کے کئی درجے آ سکتے ہیں، but to cut it short, شکر کے 2 درجے ہیں جو امام ابن القیم الجوزی نے اپنی کتاب میں منشن کیے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر آپ کو بینگ اے مسلمان ناشکری سے بچنا ہے تو کم سے کم 2 درجوں پر اپنے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ لے کر آئیں. پہلے 1 سٹیپ پر لائیں، پھر دوسرے سٹیپ پر لائیں. پہلا درجہ شکر کا کیا ہے؟ انسان پر مشکل آئے تو انسان صبر کرے. یہ شکر کا درجہ نمبر 1 ہے. مشکل آئے صبر کرے. چوٹ لگ گئی، آپ نے کہا انشاءاللہ شفا مل جائے گی، یا آپ نے مشکل پر صبر کیا. آپ چاہ رہی تھیں کہ آپ کے بچے کا رزلٹ بہت اچھا آئے، اچھا نہیں آیا، آپ نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، بیٹر نیکسٹ ٹائم. آپ نے مشکل پر خود بھی صبر کیا اور بچے سے بھی صبر کروایا. دس از دا فرسٹ لیول آف شکر، جس کو کہتے ہیں کہ بندہ شاکر ہے، شکر کرنے والا ہے. اندر لیول آف شکر جو امام ابن القیم الجوزی کہتے ہیں کہ جس پر مسلمان کو جمپ کرنا ہی کرنا ہوتا ہے اپنی زندگی میں، ورنہ وہ زندگی میں ٹھوکریں کھانا شروع کر دیتا ہے. وہ کیا لیول ہے؟ وہ جو قرآن کہتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. بہت کم ہے میرے بندوں میں جو شکور بنتے ہیں. اب یہی تو بتایا تھا کہ ہم نے کنود سے شکور کے سفر پر آنا ہے، لیکن قرآن نے بتا دیا ہے بہت کم لوگ ہیں. قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں بہت کم ہیں جو شکور کی کیٹیگری پر آتے ہیں. کون ہوتے ہیں شکور؟ کلیمٹیز میں شکر کرنے والے، کلیمٹیز میں شکر کرنے والے.
इट्स नॉट लाइक कि मेरी पसंद का फर्नीचर मुझे नहीं मिला, मेरी पसंद का PS5 मुझे नहीं मिला, मेरी पसंद की कार मुझे नहीं मिली. दीज आर पेटी थिंग्स, पेटी थिंग्स. क्लैमिटीज पर सब्र करने वाले, जिन पर ऐसी आजमाइशें आ जाएं कि जो वो तसव्वुर ना कर सकते हो, मुश्किलात में शुक्र करने वाले, क्लैमिटीज में अल्हम्दुलिल्लाह जुबान से अदा करने वाले, ये होते हैं वो मोमिन जिनकी जिंदगियों में कुनूत से शुकूर बनने का सफर बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ता है. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमने कई मर्तबा सुनी है, अजबन लि अम्रिल मोमिन, मोमिन का मामला अजीब है. इन्न अम्रहु कुल्लहु खैर, उसके तो हर मामले में खैर होती है. अगर मुश्किल आती है तो सब्र करता है, वो उसमें खैर होती है. जब नेमत मिलती है तो शुक्र करता है, उसमें खैर होती है. तो मोमिन की जिंदगी में परेशानियां तो आएंगी, गम तो आएंगे, सख्तियां आएंगी, अप्स एंड डाउन्स आएंगे. कोई अपना साथ छोड़ जाएगा, कोई अपना इमोशनली ड्रेन कर देगा, कोई अपना इमोशनली आपको ब्रूजेस दे देगा. ये जिंदगी है, ये रुलाती है, ये गिराती है, ये जर्क्स देती है, ये थकाती है. मगर मोमिन का हाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, अजबन लि अम्रिल मोमिन. मोमिन का मामला तो अजीब होता है, खूबसूरत है. अजीब अरबी जुबान में कैसे खूबसूरत होता है? इसलिए कि उसके पास यकीन होता है कि उसने अपने आप को कुनूद से शुकूर की तरफ लेकर आना है. मेरा मुसलमान होना एक नेमत, मुझे मुसलमान होने की कदर आ जाना एक और नेमत, मुझे अल्लाह की रहमतें नेमतों की शक्ल में अपने आसपास नजर आना एक और नेमत, मुझे नेकी करने की तौफीक मिल जाना एक और नेमत. और कोई नेकी आपकी जिंदगी में डेफिशिएंसी नहीं लाती. आप कहें मैं इतनी दुआएं मांग रही थी, कबूल नहीं हुई, तो क्या ये मेरी नेकी नहीं थी जो मैंने मांगी? यकीन से एक प्रिंसिपल लिख लें अपनी जिंदगी में, जहां आपने शुक्र और सब्र की डेफिनेशन के प्रिंसिपल लिखे, वहां एक प्रिंसिपल और लिख लें. कोई नेकी जो आप नेकी समझ के करती हैं और विद इन द पैरामीटर्स एंड द मेथोडोलॉजी ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करती हैं, अपनी मर्जी की नेकी नहीं, स्टैंप ऑफ अप्रूवल जिस नेकी पर लगा हो रसूलुल्लाह का. कोई भी नेकी आपकी दुनिया की जिंदगी में डेफिशिएंसी नहीं लाती. इसलिए कि मेरा ईमान और आपका ईमान कि जो दुआ यहाँ कबूल नहीं होती वो महफूज कर ली जाती है, और उसका अजर और उसका सवाब और उसका रिवॉर्ड और उसका डिपिक्शन ऐसे दिया जाएगा कि बंदा मोमिन ख्वाहिश करेगा कि काश मेरी दुनिया में एक भी दुआ कबूल ना हुई होती, एक भी दुआ कबूल ना हुई होती. तो ये प्रिंसिपल शुक्रगुजार इंसान जानता है कि मेरी जिंदगी की कोई भी नेकी मेरी दुनिया में डेफिशिएंसी नहीं लाती. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आता है, मा नक़सा मालन बिसदक़तिन, सदका करने से तुम्हारी वेल्थ में कमी नहीं आती है, सदका करने से तुम्हारा माल कम नहीं हो जाता. फिर आपके जहन में आए कि अच्छा, फिर अल्लाह गुर्बत से बास लोगों को टेस्ट क्यों करता है? दैट्स अ डिफरेंट थिंग. जस्ट थिंक विद द कॉन्सेप्ट. हम ये नहीं कह सकते कि कोई इंसान सदका करने से गरीब हो गया, नेवर. ये यकीन है मेरा, मैं कभी इस तरह से अपनी जुबान से अल्फाज निकाल ही नहीं सकती हूँ कि क्योंकि उसने सदका किया था इसलिए वो गरीब हो गया. मोमिन ऐसे बात ही नहीं करता. मोमिन क्या कहता है, ये गुर्बत रब से करीब होने के लिए इस इंसान को आजमाइश के तौर पर दी गई है. ये जिंदगी के इम्तिहान हैं जो हमें हिम्मत बढ़ाने के लिए, रब से जोड़ने के लिए दिए जाते हैं. बिल्कुल जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पिछले अंबिया की कहानियां सुनाई गईं ताकि उनकी जिंदगी में हिम्मत आ जाए. मैं अगेन यूसुफ अलैहिस्सलाम का तज़किरा करूंगी. क्यों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आमुल हुज़न में सूरत यूसुफ दी गई? सूरत यूसुफ का पैटर्न आप सब जानते हैं. इंशाल्लाह कभी अल्लाह ताला ने मौका दिया और तौफीक दी तो सूरत यूसुफ करेंगे. और सूरत यूसुफ आई एम श्योर इफ आई विल डू इट, इट विल बी अनलिमिटेड. पता नहीं कब होगी, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है. लेकिन अल्लाह ताला ने सूरत यूसुफ को कुरान में कंप्लीटली डिफरेंट पैटर्न पे रखा है. कुरान में कई कहानियां हैं, 26-27 अंबिया के किस्से आते हैं. सूरत यूसुफ की कहानी बाकी कुरान के मुकाबले में अलग है.
کیسے الگ ہے؟ ایک گو میں سنائی گئی ہے. اٹس لٹرلی ا کہانی. باقی آپ کو کسی نبی کی کہانی ایسے نہیں ملتی کہ وہ ایک گو میں ان کے بچپن سے لے کر ان کے خاتمے کی دعا تک آپ کو ایک صورت کے اندر سٹیپ بائی سٹیپ ایک آرڈر کے اندر مل جائے. موسیٰ علیہ السلام کی کہانی بٹس اینڈ پیسز میں پورے قرآن میں بکھری ہوئی ہے. آدم علیہ السلام کی کہانی کے مختلف حصے بٹس اینڈ پیسز میں ڈسپرس ہیں. کچھ حصہ ملتا ہے سورت بقرہ میں، کچھ ملتا ہے سورت طٰہٰ میں، کچھ ملتا ہے سورت عنکبوت میں، کچھ ملتا ہے آپ کو سورت الاعراف میں. سکیٹرڈ ہے آدم علیہ السلام کی کہانی. یوسف علیہ السلام کی کہانی ایک ساتھ سنائی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی دور میں اسپیسیفک عام الحزن میں نازل کی گئی. کیوں؟ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے کہ آپ کی زندگی یوسف علیہ السلام سے ملتی جلتی ہے. تو ذرا دیکھیں میرے بندے یوسف نے کیسے کیسے صبر کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یوسف علیہ السلام سے سکھایا گیا اور ان دونوں کے تھرو ہمیں سکھایا گیا. کئی کمپیریزن ہیں یوسف علیہ السلام اور رسول اللہ میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروفٹ ہوڈ ملنے سے پہلے، نبوت آنے سے پہلے مکہ کے بلوڈ ترین انسان تھے. سب کو پسند تھے. سب آپ کے ساتھ بیٹھنا، آپ سے بات کرنا، آپ کو انوائٹ کرنا، اپنے بچوں کے ساتھ آپ کا کھیلنا بے تحاشا پسند کرتے تھے. رسول اللہ لوگوں کے پیارے تھے، اپنے تھے. آپ بالکل ینگ ایج میں تھے کہ مکہ والے سینئر سٹیزنز آپ سے آ کے فیصلے کروایا کرتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی فار سائٹڈنس تھی. اتنے بلوڈ تھے اس معاشرے کے اندر. نہ صرف معاشرے کے لوگ، آپ کے اپنے قبیلے کے لوگ، قریش کے قبیلے کے لوگ، بنو ہاشم والے، ابو طالب کی پوری فیملی، پھر ان کے ساتھ جتنے ان کے بھائی تھے، سب اپنے گھر والے آپ کو بے حد چاہتے تھے. آپ اپنے گھر والوں کے بلوڈ تھے. اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ انہی خاندان والوں نے، انہی قبیلے والوں نے، انہی مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں زندگی دو بھر کر دی، زمین تنگ کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریزن تو فیس نہیں کیا یوسف علیہ السلام کی طرح، مگر کیا مکہ میں بائیک آؤٹ نہیں ہوا تھا؟ کیا رسول اللہ اور ان کے فالوورز کے ساتھ تعلقات نہیں کاٹ دیے گئے؟ تو ریزمبلنس تو یہاں بھی آ رہی ہے. یوسف علیہ السلام گئے تھے جیل میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا تھا بائیکاٹ اور ان سے کاروبار بند ہو گئے تھے. یہ وقت تھا اس بائیکاٹ کے اندر مسلمانوں کا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، کاروبار کوئی نہیں کر رہا تھا ان کے ساتھ. جیلی تو بنا کر رکھ دی تھی شعب ابی طالب کو. لوگ بھوک سے مر رہے تھے اس بائیکاٹ میں جو مسلمان تھے. ذرا سوچیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما لکھتے ہیں، جس کا مفہوم آتا ہے کہ ہم راتوں میں اس بائیکاٹ میں سو نہیں پاتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر طرف سے بچوں کے رونے کی آوازیں آتی تھیں. اور بچے کیوں روتے تھے؟ بھوک سے. آپ کے اور میرے فریج، فریزرز، ڈائننگ ٹیبلز، شیلفز، کیبنٹس، پینٹریز اتنے کھانوں سے بھری ہوتی ہیں کہ آپ جب سیرت رسول میں یہ واقعات پڑھتے ہیں آپ کو شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے بھی اور یہ سوچتے ہوئے بھی کہ ہم ناشکری کرنے کی کس کیپیسٹی میں ہیں. کیسی ناشکری، کیسی ناشکری. وہ لوگ سو نہیں پاتے تھے بیکاز بچے بھوک سے روتے رہتے تھے. اور مزید تکلیف آپ اللہ کے رسول کی محسوس کر سکتے ہیں کہ سارا قریش اور جن جن کے خاندان کے لوگ رسول اللہ کے فالوورز تھے اور اس بائیکاٹ میں تھے، وہ سب بلیم رسول اللہ کو ڈالتے تھے. وہ کہا کرتے تھے یو پٹ دیز پیپل انٹو دس سچویشن، آپ قصوروار ہیں. اندازہ کر سکتے ہیں کیا ایک مینٹل پریشر آتا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہماری طرح کا برین تھا ان کا بھی، تھے اللہ کے رسول، تھے بہترین انسان، انبیاء میں بھی بہترین، مخلوقات میں بھی بہترین، انسانوں میں بھی بہترین، بٹ انسان تھے، جذبات تھے. تکلیف ہوتی تھی جب کوئی ہرٹ کرتا تھا، کانسٹنٹلی بلیم کرتے تھے. See the comparison of رسول اللہ and یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام کو اس پورے غلامی کے دور سے اور بھائیوں کے ظلم سے گزار کر اللہ تعالیٰ العزیز کے گھر میں لے آیا، وہ جو منسٹر تھا ایجپٹ کا.
ایک مقام مل گیا ان کو. اللہ کے رسول العزیز کے گھر میں تو نہیں آئے، مگر اس کے ایکولنٹ آپ دیکھیں مدینہ کے بہترین مہمان نواز انصار جتنے تھے وہ آپ کے سب ہوسٹ بن گئے جب آپ ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے. جیسے یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شان اور مقام دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مدینہ میں شان اور مقام مل گیا. وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو کانسٹنٹلی ٹارچر کرتے تھے مکہ میں، مدینہ میں وہ وقت بھی آیا کہ وہ سارے دشمنان قریش آپ کی مرضی پر آ گئے. مگر کمپیریزن اور پیرالل چیز دیکھیں، یوسف علیہ السلام کو بھی ایک وقت میں اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا کہ ان کے سارے بھائی ان کے سامنے اپنی غلطی کے ساتھ موجود تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پورا مکہ فتح مکہ پر سر جھکا کر کھڑا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی ڈیل کیا فتح مکہ پر مکہ والوں کو جیسا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو ڈیل کیا تھا، اور وہی الفاظ بولے جو یوسف علیہ السلام نے بولے تھے، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے، جاؤ معاف کیا. آسان ہے؟ ناشکرا انسان کبھی کسی کو معاف نہیں کر سکتا، صرف شکر گزار انسان دوسرے انسان کو معاف کر سکتا ہے، صرف شکر گزار انسان. اور خاص طور پر جب آپ میں طاقت ہو بدلہ لینے کی، اس وقت آپ سامنے والے کو معاف کر دیں اور یہی الفاظ دہرائیں، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے. یہ نبی کی سنت ہے یوسف علیہ السلام کی، اور یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو رسول اللہ کو یوسف علیہ السلام کی کہانی سے مشکل حالات میں ہمت دلائی گئی، کمفرٹ کیا گیا. مشکل میں آزمائش میں ہمارے لیے بھی سبق ہے. انسان اپنی مشکلات میں ناشکری سے بچ سکتا ہے اگر اس کے کان پر بھی درست بات پڑ جائے. اللہ نے اپنے حبیب کو بہترین قصہ یوسف علیہ السلام کا احسن القصص سنا کر ہمت دی. اور یوسف علیہ السلام کی بھی انسانیت ہونے کی تصویر آپ کو سورۃ یوسف میں کئی جگہ نظر آتی ہے. کئی موقعوں پر آپ سورۃ یوسف پڑھیں، یوسف علیہ السلام نے اپنے انٹرنل گریف کا ذکر کیا ہے. His character shines in every single instance، جو بھی ان کی زندگی میں ہوا. مگر جو بھی تکلیف ان کے دل میں تھی، ابھی ہم کہتے ہیں نا کسی نے مجھے اتنا ہرٹ کیا کہ میں نے معاف تو کر دیا ہے زبان سے، but I still have so much pain in my heart for that person. تو یوسف علیہ السلام کو بھی یہ تکلیف ہوتی تھی. یوسف علیہ السلام نے باہر قدم وہ اٹھایا جو اللہ کا نبی ہوتے ہوئے ایکسپیکٹڈ تھا، باہر عمل وہی کیا جو اللہ پر ایمان رکھنے والے کا ہونا چاہیے تھا. دل کی کیفیت میں ہرٹ تھے اور بہت زیادہ ہرٹ تھے. تو میری اگلی ایکسپلینیشن اسی ایکسپلینیشن کے ساتھ اٹیچ ہے، اور وہ یہ ہے جب آپ کسی کو معاف کر دیں اس کی زیادتیوں کے باوجود، اور آپ کو لگے کہ آپ کے دل نے شاید اس کو معاف نہیں کیا ہے، بیکاز یو اسٹل فیل سم ہرٹ ان یور ہارٹ، تو یاد رکھیں دل کا رنج، دل کا دکھ، دل کا ہرٹ، ایموشنل پین از نیچرل. یہ قلبی تکلیف از نیچرل، قدرتی ہے. یہ جاتے جاتے ٹائم لیتی ہے، یہ ایک ساتھ نہیں چلی جاتی. ہاں، یوسف علیہ السلام اور رسول اللہ کے قصے سے یہ بات ہمیں ضرور قرآن سکھاتا ہے. سورۃ العادیات میں کہا ہے کہ میجورٹی انسان ناشکرا ہے اور ہم نے نہیں بننا. تو ہم نے شکر گزاری تھامنی کہاں سے ہے؟ رسول اللہ سے، جیسے انہوں نے تھامی اپنے سے پچھلے انبیاء سے. اور یہ چیز کہ دل کا رنج نیچرل ہے، یوسف علیہ السلام کو بھی ہوا، رسول اللہ کو بھی ہوا، یہ آپ کو ایموشنلی اسٹرینتھن کرتا ہے کہ باہر کے حالات میں وہی کروں گی جو میرے رب نے کہا ہے. میرا عمل درست ہوگا چاہے دل میں کتنی پریشانی ہو، میں دل میں کتنی تکلیف میں ہوں، میں عمل وہی کروں گی جو ایمان والے سے ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا انٹرنل گریف سورۃ یوسف میں مینشن کیا ہے. جب ان کے بھائی مصر آئے اناج لینے کے لیے اور وہاں انہوں نے کہا، یوسف علیہ السلام کا تذکرہ نکل آیا، تو ان کے سارے بھائیوں نے کیا کہا تھا؟ یوسف، جب بن یامین کے پاس سے وہ پیمانہ نکلا تھا تو انہوں نے کہا تھا اس کا بھائی بھی چور تھا.
سامنے یوسف علیہ السلام کھڑے تھے اور ان کے باقی سب بھائی کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے بن یامین بھائی نے چوری اس لیے کی ہے کہ یہ اس کا جو بھائی تھا یوسف وہ بھی چور تھا. اور قرآن میں کیا آتا ہے؟ اسرھا فی نفسہ، یوسف علیہ السلام نے اپنی تکلیف یہ سن کر سوالو کر لی. کس قدر تکلیف ہوئی ہوگی کہ ان کے سامنے کھڑے ہو کر، ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ یوسف ہیں، وہی الفاظ بول رہے ہیں جو الفاظ صرف ان کے گرجز اور نفرت اور ہیٹریڈ کی وجہ سے نکلتے ہیں. یوسف علیہ السلام کا انسان ہونا سامنے آیا، یہ نہیں کہ اللہ کے نبی تھے، انہوں نے دل میں کیسے برا محسوس کیا، ان کو اپنے بھائیوں کی اس بات نے کیسے ہرٹ کر دیا. ہی واز نبی اللہ، ایون دین ہی فیلٹ دا ہرٹ. انسان تھے. کیا جب عزیز مصر کی بیوی نے، وہ عورت جس کے تھرو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا امتحان لیا، ایک حسین عورت کے تھرو یوسف علیہ السلام کا امتحان مینشن کرتی ہے سورت، وہ عورت جس نے لٹرلی خود کو یوسف علیہ السلام پر تھرو کر دیا تھا. کیا کہتا ہے قرآن؟ یوسف علیہ السلام کی انسانیت بتاتے ہوئے، ان کے نیچرل ایموشنز بتاتے ہوئے، آپ کو اور مجھے ہمت دلانے کے لیے، ورنہ وہ تو اللہ کے نبی تھے، لیکن یہ بتانے کے لیے کہ مشکلات انبیاء پر بھی آتی تھیں، پھر بھی وہ عمل ٹھیک کرتے تھے. کیا کہا وہاں پہ؟ لَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. She desired him and he desired her. وہ مرد تھے نا، خواہشات تو ان میں بھی تھی. اللہ تعالیٰ نے را ایموشنز ظاہر کر دیے یوسف علیہ السلام کے، کہ اگر ہم یوسف کو نہ تھام لیتے تو یوسف انڈلج ہو سکتے تھے اس کے اندر، اس لیے کہ اس نے بھی ارادہ کیا اور اس نے بھی ارادہ کیا، یہ بھی ارادہ کر سکتا تھا. کیوں یہ ایموشنز اتنے را یوسف علیہ السلام کے مینشن کیے صورت میں قرآن نے؟ ہمیں بتانے کے لیے کہ وہ انسان تھے، سفر کرتے تھے، تکلیف ہوتی تھی، جذبات کو تھامتے تھے، خواہشات ان میں بھی تھیں، لیکن ان کا فوکس اللہ کی بندگی ہوتا تھا. یوسف علیہ السلام کو جتنی نعمتیں ملی، جتنے فیورز ملے، انوی کیے گئے، بری طرح سے رشک کیا ان کے سوتیلے بھائیوں نے ان کے اوپر. جب انہوں نے اپنا خواب سنایا تھا اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو، تو کیا کہا تھا ان کے والد نے؟ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکید لک کیدا. یہ اپنا خواب اپنے سوتیلے بھائیوں کو نہیں سنانا، ورنہ تمہارے خلاف پلاٹ کریں گے، ان سے مت شیئر کرنا. ذرا کمپیریزن دیکھیں اللہ کے رسول سے. اللہ کے رسول کو خواب نہیں آیا تھا، وحی آئی تھی. اس وحی کو ان کو قریش کے سامنے رکھنا تھا، اور قریش کے لیے وہ میسج ناقابل برداشت تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی کنسیکوینسز کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے پیغام کو ایز اٹ از سامنے رکھ دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان سخت تھا. یوسف علیہ السلام کا خواب تو بھائیوں کے سامنے نہیں لایا گیا تھا، ورنہ بھائی ان کو مرڈر کر دیتے. اللہ کے رسول کے تھرو جو پیغام آگے پہنچنا تھا اس کو ایز اٹ از قریش کے سامنے لایا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نعوذ باللہ کتنی مرتبہ پلاٹ ہوئے کہ آپ کو مرڈر کر دیا جائے. اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی. اللہ کے رسول کو ہمت دلائی گئی یوسف علیہ السلام کے قصے سے، قرآن سے، کہ مشکلات آئیں گی، بی پریپیئر فار اٹ. جیسے یوسف پر آئیں تم پر بھی آئیں گی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مشکل کے باوجود عمل کی ناشکری نہ آنے پائے. دس از اے گرینڈ میسج آف قرآن. آپ کے آس پاس لوگ آپ کو ستائیں، رلائیں، گرائیں، انوائے کر دیں، آپ ناشکری نہ بنیں. Is it easy? It's not. It's a too difficult thing to swallow. آس پاس کوئی آپ کا خیال نہیں رکھ رہا، آس پاس کوئی آپ کی قدر نہیں کر رہا، آس پاس سب آپ کے ساتھ ناشکرے بنے ہوئے ہیں. How you can act as a person who is full of gratitude? But you have to. And you will, if you will be following your Rasul sallallahu alayhi wasallam. عمل کی ناشکری انسان کو اللہ کی ناشکری کی طرف لے کر جاتی ہے. عمل کی ناشکری نہیں کرنی ہے، چاہے آپ کا دل رو رہا ہے، چاہے آپ کا دل غم میں ہے، چاہے آپ کا دل پریشان ہے. سامنے والے کا معاملہ رب پر چھوڑ دیں، اس کے حق میں دعا کر لیں، اس کو ہدایت کی دعا دے دیں. آپ کی دو ہی کیفیات ہوتی ہیں زندگی میں، پوری زندگی میں. امام غزالی والی بات کے اوپر میں دوبارہ جا رہی ہوں تاکہ میں پھر اپنے آج کے لیکچر کا کلوزر کر دوں. امام غزالی والی بات پر کہ مومن کی دو پرومیننٹ کوالٹیز ہیں.
آپ اور میں اپنی زندگی میں ان دو میں سے ایک ہی سچویشن میں ہوتے ہیں، یا ہم صابر ہوتے ہیں یا ہم شاکر ہوتے ہیں، یا ہم صبر کر رہے ہوتے ہیں یا ہم شکر کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سے جڑ کر رہنے والا قلب ناشکری کے قدموں سے محفوظ رہتا ہے۔ آپ کی زندگی میں لو مومنٹس بھی آئیں گے، جیسے یوسف علیہ السلام کی زندگی میں لو مومنٹس آئے، ڈال گئے نا اپنے ہی بھائی ان کو کنویں کے اندر، ابینڈن کر دیا نا، غلام بن گئے، جیل میں چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنا کچھ غم آیا کہ نہیں آیا؟ پھر ہائیسٹ پوائنٹ بھی ملے، یوسف علیہ السلام منسٹر بن گئے ایجپٹ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے بے تاج بادشاہ بن گئے۔ تو لو پوائنٹس ہوں یا ہائیسٹ پوائنٹ ہوں، بات کیا ہے؟ اللہ دونوں صورتوں میں انسان کو آزماتا ہے۔ نعمت ملے تو آپے سے باہر نہ ہو، اور لو مومنٹس آئیں تو رب کا دامن مت چھوڑیں، وہ ہمت دے گا آپ کو، وہ آپ کو نا امیدی کے گڑھوں میں گرنے سے بچائے گا۔ یہ کانسٹنٹلی اپس اینڈ ڈاؤنس جو زندگی کے ہیں، دس از تحول فی النعمہ، یہ آپ کو انبیاء کی زندگیوں میں ڈراسٹک نظر آتا ہے۔ تحول فی النعمہ کہتے ہیں نعمت کا حال بدلنا، لائک آپ جس کو انگریزی میں کہیں گے کانسٹنٹ فلکچویشن ان ریگارڈس ٹو یور بلیسنگس۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی میں واز اے کانسٹنٹ فلکچویشن، تحول فی النعمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں there was constant تحول فی النعمہ۔ آپ کی اور میری زندگی میں there is constant تحول فی النعمہ۔ زندگی کے احوال مستقل بدلتے رہتے ہیں۔ ابھی آپ ہنس رہی تھیں، ابھی کوئی بات سننے کو مل جائے گی کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکیں گے۔ ابھی آپ خوش تھیں، ابھی آپ ایسی اداس ہوں گی تھوڑی دیر میں کسی وجہ سے کہ آپ کو لگے گا کہ ہنستے کیسے ہیں۔ This is تحول فی النعمہ and this is part of this life because this is دار الہم، یہ اس دنیا کا حصہ ہے۔ تو صبر اور شکر کے درمیان میں زندگی گزارنے والا بندہ مومن ہوتا ہے۔ لا تعتمدوا قنودا، اسی طرح اچیو ہو سکتا ہے کہ یا تو میں صبر کر رہی ہوں یا شکر کر رہی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، اپنے ہر حال میں اپنے رب کا دامن تھامے رہا، اور یہی سبق قرآن ان الانسان لربہ لکنود سے مفہوم المخالفہ میں ہمیں دے رہا ہے۔ ناشکر نہ بننا، قلیلا من عبادی الشکور بننا، کنود سے شکور کے سفر پر آ جانا۔ کیسے بھی حالات ہوں، مومن کو رب سے شکر گزاری سے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ میں اپنی بات کا اختتام ایک نظم پر کروں گی۔ شاعر کہتا ہے، شکر تیرا کیسے ادا کروں میں خالق کائنات، کہ دی ہیں تو نے مجھ کو نعمتیں سب کی سب۔ بخش دے ہدایت بھی دے مجھے تو، اس سجدے سے میں اٹھوں گا تبھی۔ مانگنے کا مجھ کو سلیقہ نہیں کوئی، رحمت سے اپنی دے مجھ کو خوشیاں سبھی۔ تیری شان کیسے بیاں ہو پوری، ختم ہو جائیں گے قلم اور دوات سبھی۔ اپنی ان نعمتوں پر نظر رکھیں جو الحمدللہ اس وقت آپ کے سامنے ہیں۔ ہم نے بھی کنود سے شکور کا سفر کرنا ہے، اور دنیا کانسٹنٹ اپس اینڈ ڈاؤنس دکھائے گی۔ جب دارالہم محسوس ہونے لگ جائے، جب ڈپریشن، اداسی، سٹریس بڑھنے لگ جائے، تحول فی النعمہ کا کانسیپٹ انبیاء کی زندگیوں سے یاد کرتے ہوئے اپنے آپ کو بتائیں کہ میں نے بھی وہی کرنا ہے جو انبیاء نے کیا، جو یوسف علیہ السلام نے کیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اور وہ کیا تھا؟ مشکل حالات میں کریں وہ جو عمل درست ہو، چاہے دل میں رنجش، دل میں تکلیف اور دل میں غم موجود ہو۔ زبان وہی کہے جو اللہ نے کہنے کا کہا ہے، جسم وہی عمل کرے جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے، اور ہم سب کو شاکر کی سٹیج سے شکور کی سٹیج تک لے کر آئے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ سب کی مشکلات دور فرمائے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ جو آپ کے پاس آ چکے ہیں سب مرحومین کی بہترین مغفرت فرمائیے۔ اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائیے۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے
اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائیے۔ اللہ ہم نے جو نیکی کے ارادے کیے ہیں ان کو خیر و عافیت سے اپنی توفیق اور رحمت کے ساتھ مکمل کرنے کی بہترین توفیق عطا فرمائیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔